مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کے لیے سکردو سے حسنین احمد نے یہ سوال پوچھا ہے. پوچھتے ہیں کہ شدید ترین سردی میں وضو کے احکام کیا ہیں؟ کیا موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم کسی بھی انداز میں شدید ہو، چاہے سخت گرمی کا موسم ہو یا سخت سردی کا موسم ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو فرائض ہیں وہ تو ہر صورت میں ادا کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں. جیسے آپ سردی کے موسم میں اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیجتے ہوں گے، اور اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں تو دفتر میں بھی جاتے ہوں گے. اسی سکردو میں جو لوگ فصلوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پر بھی جاتے ہوں گے. کاروبار کرنے والے کاروبار بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ جو ضرورتیں ہیں جن سے آدمی دور نہیں بھاگ سکتا اور ان سے الگ نہیں رہ سکتا، انہیں ہر صورت میں ادا کرنا ہوتا ہے. جس طرح تعلیم حاصل کرنا ضرورت ہے، کاروبار کرنا ضرورت ہے، کھانا پینا ضرورت ہے، ایک مومن کے لیے نماز ادا کرنا بھی ضرورت ہے. اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو فرض کیا گیا ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے کچھ تعلیمات اور بھی دی گئی ہیں، جن میں سے ایک تعلیم وضو کی تعلیم ہے. دیکھیے، وضو کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس پاک صاف پانی سے اپنے اعضاء کو ایک خاص طریقے سے دھویا جاتا ہے. لیکن شدید ترین موسم میں اللہ کی طرف سے جو سہولت ہمیں میسر ہے وہ سہولت موزوں پر مسح کرنے کی ہے. یعنی وضو تو ہر صورت میں کرنا ہی چاہیے. جن گھرانوں میں نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے تو جس طرح وہ دیگر حالات میں سردی کو دور کرنے کے لیے آگ کا استعمال کرتے ہیں، لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، اور جو وسائل میسر ہیں ان وسائل کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اگر یہ مل جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں یہ وسائل موجود نہیں ہیں اور وہ پانی گرم نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دوسری سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ ہے موزوں کا استعمال. کم از کم پاؤں دھونے والی جو مشقت ہے اس سے آدمی جو ہے وہ 5 نمازوں کے لیے ایک سہولت حاصل کر سکتا ہے. موزے اگر چمڑے کے ہوں یا دھویز کپڑے کے ہوں، یعنی موٹے کہ جس میں گرد و غبار بآسانی داخل نہیں ہوتا، تو آدمی چاہیے کہ وہ وضو کرے ایک دفعہ کسی بھی وقت میں. مثلا ظہر کے وقت اس نے وضو کر لیا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ موزے پہن لے، اور اس کے بعد جب وہ عصر، مغرب، عشاء اور فجر ان چاروں نمازوں میں وضو کرنا چاہے تو اپنے ہاتھ منہ وغیرہ تو دھو لے، لیکن پاؤں دھونے کی مشقت سے وہ آزاد ہو گیا. وہ محض ہاتھ گیلا کر کے ہلکا سا جھٹک کے ان کو مسح کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا وضو پورا ہو جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اصحاب رسول کی روایات کی طرف سے ہمیں یہ سہولت میسر ہے. اس لیے سخت سردی کے عالم میں اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. صرف سردی کے عالم میں نہیں بلکہ بیماری کے عالم میں بھی. اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پانی موجود ہے، وضو کی سہولت بھی موجود ہے، لیکن وہ خود بیمار ہے، بیماری کے عالم میں بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. اور بعض بیماری کی حالتیں تو ایسی ہیں کہ جس میں باقاعدہ تیمم بھی کیا جا سکتا ہے. اگر ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم نے اگر ہاتھ منہ دھوئے اور وضو کرنے والے اعضاء جب ان کو دھویا تو تمہاری یہ بیماری اچانک بڑھ سکتی ہے، اور وہ انتہائی کوئی سینسیٹیو حالت میں ہی ایسا ہو سکتا ہے، عام حالت میں ایسا نہیں ہوا کرتا. اس وجہ سے جو سہولت اللہ نے دے رکھی ہے ان سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن سردی کی شدت کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے نماز کسی صورت میں ترک نہیں کی جا سکتی. زیادہ بیمار ہیں تو تیمم کے ذریعے سے جو ہے وہ نماز پڑھ لی جائے، اور اگر بیماری والی کیفیت نہیں ہے تو موزوں کی سہولت اختیار کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو پورا ادا کرنا چاہیے.